والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما كان اللہ معذبهم وهم یستغفرون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ رواہ البخاری وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ رواہ مسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، استغفار کا موضوع چل رہا ہے۔ استغفار یہ ایک ایسا عمل ہے توبہ اور استغفار کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا قہر، اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے کچھ باتیں اس کے متعلق عرض کی تھیں، جیسے آپ حضرات نے سنی، تو اب مزید موجودہ حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے شامی اور ترکی بھائیوں کی مدد فرمائے، جن سے پیارے بچھڑ گئے اللہ ان کو صبر دے، اور جو نقصان ہوا ہے اللہ اس کا نعم البدل عطا کرے، کیونکہ چاہے زلزلہ یا آفت یا مصیبت جہاں بھی آئے، چاہے وہ مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم ہوں، ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمارا دل پسیجے اور ہم ان کے لیے دعاگو ہوں، نیک تمنائیں ہوں، ہماری انسانیت ہے۔ تو بطور انسان کے وہ سب کے سب ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو انسانیت اللہ کو پیاری ہے، اللہ رب العزت انسانیت سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کو بڑی محبوب ہے تمام انسانیت۔ تو بہرحال بات چل رہی ہے استغفار اور توبہ کی۔ استغفار اور توبہ ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو، مسلم کی روایت ہے، وہ بخاری کی روایت ہے، کہ اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو، کیونکہ میں فإنی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، کہ میں دن میں اللہ سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، توبہ استغفار وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے شدید غصے کو، شدید غضب کو، شدید ناراضگی کو ختم کر دیتی ہے۔ اب چاہے وہ گھر کے اعتبار سے ہو، چاہے اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، پہلے میں گزارش کر چکا ہوں، ہر اعتبار سے توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اب حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے توبہ کرتا ہے تو جو اللہ کو خوشی ہوتی ہے اس کی مثال سمجھائی حدیث میں بڑی خوبصورت، کہ جیسے تم میں سے کوئی اپنے زاد راہ لے کر، اپنا اونٹ لے کر کہیں بیابان میں جا رہا ہو، جنگل میں، ٹھیک ہے، اور وہ اونٹ سے اترا تاکہ تھوڑا سا سستا لے، بیٹھ لائے کسی سائے میں، کسی درخت کے نیچے، تو جیسے وہ بیٹھا اونٹ بھاگ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری سواری نہیں ہے تو انتہائی پریشان ہوا، کیوں؟ اسی پہ زیادہ راہ لدا ہوا تھا۔ اب پہلے اتنی سہولیات تو ہوتی نہیں کہ جگہ جگہ ہوٹل ہیں، جگہ جگہ جناب وہ پانی کا بندوبست ہے، تو وہ چھاگل جو ہوتی تھی، جو مشق ہوتی تھی، ایک وہ پانی کی ہوتی تھی، تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا، سادہ دور تھا، اور راستے میں کوئی ملتا بھی نہیں تھا۔ اب وہ بیچارہ درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے اس چیز کے انتظار میں کہ اب موت ہی آئے گی، اس صحرا میں، اس جنگل میں کیا کروں گا۔ اسی چیز میں وہ لیٹا ہوا ہے، وہ آنکھیں بند کیے ہوا ہے کہ اچانک جب وہ آنکھ کھول کے دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے، وہ واپس آ گیا ہے، کہیں گیا ہوگا۔
تو جس وقت اس بندے کی جو فیلنگ ہوتی ہے، جو احساسات ہوتے ہیں، تو وہ خوشی سے وہ بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے، خوشی میں کہ اس کی سواری آ گئی، اس کا کھانا آ گیا، اس کا پینا، اس کی زندگی گویا کہ لوٹ آئی۔ تو وہ اس خوشی میں، اس جذبات میں، اس کے جو احساسات ہوتے ہیں، جو اندر کی فیلنگ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے، اسے خوشی میں کہتا ہے۔ تو کہتا ہے انہی الفاظ سے جو اس بندے کو خوشی ہوئی ہے، اس سے زیادہ جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اس کی توبہ کی۔ کہ توبہ ایسی چیز ہے، اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اس بندے کی کیفیت بنی ہے، کیونکہ اسے پتہ تھا یہ صحرا ہے، یہ جنگل ہے، یہاں کوئی زندگی کی کوئی امید نہیں ہے، لہٰذا وہ چپ کر کے درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے کہ اب مرنے کا انتظار کرے گا اور تو کچھ نہیں ہوگا۔ یا آج کل کے دور میں اگر اس مثال کو فٹ کریں، کوئی بندہ گاڑی پہ جا رہا ہے کہیں، اس نے راستے میں کہیں اسٹے کیا، رکا کسی ہوٹل پہ، تو اس نے کہیں گاڑی کھڑی کی، بڑا ہوٹل تھا، رش تھا، تو اس کی گاڑی جب آیا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا موبائل بھی گیا، ایک بالفرض موبائل بھی چوری ہو گیا یا بٹوا بھی چلا گیا یا اس میں سامان پڑا تھا، ایک مثال ہے، اس کے پاس کوئی بھی چیز نہ رہی اور کوئی کنٹیکٹ نمبر بھی اس کو یاد نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے، کوئی نمبر بھی یاد نہیں ہے۔ اسی اثناء میں وہ مایوسی میں بیٹھ کے کہ اب کیا کروں کیا نہ کروں، اتنے میں جو گاڑی لے گئے تھے اللہ نے ان کے دل میں رحم ڈال دیا اور کوئی شرم آ گئی، کوئی رحم آ گیا ان کے دل میں، تو وہ جب دوبارہ گیا اسی امید سے، تو اس کی گاڑی بھی کھڑی ہے، سارا سامان بھی ہے، تو اس کو کتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ تو گویا کہ جو پہلی جو مثال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آج کی مثال اس پہ فٹ ہو نہیں سکتی، آج کل سہولیات ہیں، وہ کسی کو کہہ بھی سکتا ہے کہ مجھے لے جاؤ، تو وہ مثال سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ، کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کیفیت میں ہے کہ اب میری موت آئے گی، تو اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت اس سے خوش ہو کر، یعنی خوش ہو کر جب اسے وہ چیز لوٹاتے ہیں، وہ کہتا ہے جلدی میں کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے، خوشی میں کہتے ہیں یہ الفاظ۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت جو سب کے سامنے یہ حالات سب کے سامنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ، میں آپ سے یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ اپنے بندوں سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، جلدی ناراض ہوتا ہے۔ اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ زیادہ ناراض ہوتا ہے بنسبت اوروں کے جو ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے ان کو۔ تو ہم سے جو خطائیں ہوتی ہیں، جو انفرادی خطائیں ہیں، جو اجتماعی ہیں، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ توبہ استغفار کو لازم کر لیں۔ ابھی بھی بیٹھے بیٹھے دل میں توبہ استغفار کر لیں۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، اے اللہ ہماری توبہ ہے، جتنے ہمارے گناہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ظاہر ہے، جس قسم کے بھی ہیں، اللہ ہماری معافی ہے، ہمیں معاف کر دے۔ خواب تو خواب ہوتے ہیں، ایک بشارت بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو۔ حال ہی میں ایک مولانا صاحب ہیں، مولانا حبیب الرحمن صاحب، دارالعلوم پشاور کے، تو انہوں نے ایک مفتی تقی عثمانی صاحب مد ذل العالی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کا سایہ ہم پہ ہمیشہ کے لیے تادیر سلامت رہے، ان کا سایہ ہم پہ رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وائس کے ذریعے سے کہ میں نے خواب دیکھا، وہ چونکہ پاؤں سے بھی معذور ہیں، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، انتہائی اللہ والے ہیں، کہ میں بتا نہ سکا، آ نہ سکا، تو 5-6 مہینے پہلے خواب دیکھا کہ آپ ہوتے ہیں، میں ہوتا ہوں، باقی سب علماء ہوتے ہیں، تو وہ چونکہ میں معذور ہوں، آپ میری وہ جو ویل چیئر ہے اس کو لے کے جاتے ہیں کہ آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیں، خواب ہے۔ تو ہم چلے جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے تقی عثمانی، لوگوں سے کہو، ان علماء سے کہو کہ یہ دعا پڑھا کریں، کیونکہ امت پہ ایک آزمائش آنے والی ہے۔ اللہ والوں کی یہ چیزیں ہوتی ہیں، کبھی خواب کے ذریعے سے، کبھی القاء کے ذریعے سے، جو اہل نظر ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کہ وہ دعا ابو داؤد شریف کی ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ۔ یہ اس قسم کے جو اس کے الفاظ ہیں نا، وعلانیتہ وسرہ، ساری اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ،
کہ یہ جو ہے نا، اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام گناہوں کو، چاہے وہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں یا پچھلے ہیں یا اگلے نئے ہیں یا پرانے ہیں یا اعلانیہ یا چھپے ہوئے ہیں، ان تمام گناہوں کو معاف فرما۔ کہ یہ ان علماء سے کہو کہ یہ پڑھو۔ تو اللہ والوں کی طرف سے مختلف چیزیں آ رہی ہیں کہ استغفار لازم کر لیں۔ اب وہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، تو استغفر اللہ اور یہ جو دعا ہے اس کو ہم لازم کر لیں تاکہ اللہ ہمارے معاملات میں آسانی فرمائے۔ اللہ جو اچھا وہ جو آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک آپ ان میں رہیں گے ہم اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اب تو حضور نہیں ہے نا ہم میں، وہ تو نہیں ہے، لیکن پھر دوسری جو چیز ہے کہ اس وقت بھی ہم اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ استغفار کریں گے تو ہم ان کو کوئی عذاب نہیں دیں گے، اور کوئی جو ہے نا اس قسم کی آفت اور پریشانی استغفار کرے۔ تو اس لیے جب پوری قوم، تمام لوگ استغفار پہ آ جائیں گے تو اللہ ہمیں ہر تنگی اور ہر مشکل سے نکال دے گا۔ اور ایک دوسری حدیث قدسی کا ایک ٹکڑا ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب کلھا، کہ اے بندو تم دن رات گناہ کرتے، تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب، اور میں معاف کرتا رہتا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، لہٰذا تم مجھ سے معافی طلب کرو میں تمہیں معاف کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے ان اعمال، ان استغفار، یہ ہماری ذات کے لیے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ اللہ کی بادشاہت اس سے زیادہ ہوتی ہے نہ اللہ کی بادشاہت اس سے کم ہوتی ہے، یہ ہمارے اپنے لیے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اور وہ اتنی کریم ذات ہے کہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھیں، حج کریں، عمرے کریں، جو بھی کریں، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسی حدیث قدسی کا ایک ٹکڑا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، کہ اے لوگو، اے میرے بندو، تم میں سے جنات، انسان اور اگلے اور پچھلے سارے جمع ہو جائیں اور وہ سب ایسے متقی پرہیزگار ہو جائیں کہ ایک لمحے بھی میری نافرمانی نہ کریں، تو اس سے میرے ملک میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی، میری بادشاہت میں، میری عزت میں، میری شہنشاہی میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم، کہ کوئی یعنی گناہ گار ہو جائے، ساری کی ساری انسانیت گناہ گار ہو جائے، ما نقص ذالک من ملکی شیئا، یعنی سارے انسان، جنات، پڑھے لکھے، عرب، عجم، پڑھے لکھے، ان پڑھ، سیاستدان، سارے ہر قسم کے لوگ، یہ سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں، دن رات میری نافرمانی کریں، میرے ملک میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، میری عزت میں کوئی نقصان۔ یہ اللہ رب العزت کی شان بے نیازی ہے، لیکن یہ سارے اعمال ہمارے لیے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے، اس قوم کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو حالیہ باتیں گردش کر رہی ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے کہ زلزلے کا یہاں بھی خطرہ ہے، اب سچ یا جھوٹ جو بھی ہے، بہرحال اس وقت اگر ہم دیکھ لیں نا اپنے آپ کو دیکھ لیں، اجتماعی انفرادی اعمال کو، تو اللہ اب ہم سب جانتے ہیں کہ گناہ کتنے زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ پھر اس کے بعد ہم پہ کوئی ایسے زلزلے کی صورت بنے، کوئی عذاب۔ اس سے پہلے جب ساری قوم استغفار پہ لگ جائے گی تو اللہ ہمیں عذابوں سے محفوظ کرے گا، کیونکہ اللہ کا غصہ استغفار سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی کہ توبہ اور استغفار لازم ملزوم ہے۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ایک بندے کی سواری مل گئی، بیابان تھا، دشت تھا، کوئی پانی، کوئی زندگی کی رمق نہیں تھی، اور اچانک وہ جو آنکھ کھولتا ہے وہ گم ہوئی سواری اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اس کا توشہ، اس کا پانی، اس کا کھانا سب اس کے پاس موجود ہوتا ہے، تو ایک دم جو اس کی کیفیات ہوتی ہیں، جو اس کے جذبات ہوتے ہیں، وہ خوش ہو کر کہتا ہے میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ۔ کہنا کیا چاہیے تھا؟ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے، خوشی میں وہ کہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کو اس سے زیادہ خوشی ہے ایک بندے سے جو بندہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے اور رجوع کر لیتا ہے۔ اس لیے تمام بھائیوں سے، دوستوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے میری گزارش ہے توبہ استغفار لازم کر لیں۔
اللہ کی ناراضگی کہیں شدید نہ ہو جائے، اور اللہ نہ کرے ہمارے ملک پہ کوئی آزمائش ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ باقی کہیں بھی اللہ ہر کسی کو بچائے۔ صرف ہم مسلم ممالک کے لیے دعا نہیں مانگتے، جو غیر مسلم ممالک ہیں اللہ ان کو بھی ان آفات سے بچائے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، ہر بندہ اللہ کو محبوب ہے۔ لہٰذا کسی کو یہ طعنہ نہیں دینا چاہیے کہ کافر ہیں، اللہ ان کو بھاڑ میں بسے تباہ ہو جائیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔